لیکن رمضان میں چونکہ نیکی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے نا، اس مہینے کے اندر رمضان المبارک میں تجلیات الہیہ کی موسلادھار بارش جو رمضان میں ہوتی ہے وہ کسی مہینے میں نہیں ہوتی. اس لیے چند دن باقی ہیں اب رمضان کے. ہر نماز کے بعد دعا کرو کہ اللہ یہ جو آنے والا رمضان کو ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے. رجب کا چاند جب دیکھتے تھے دعا مانگتے تھے، فرمائے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے میرے رب، اے میرے اللہ، برکت دے دے رجب کے مہینوں کی عبادات میں، نیکیوں میں، زندگی میں، صحت میں، شعبان کے مہینے میں بھی دے دے اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے. اور بھی اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. اب 2-4 دن باقی ہیں، اگر ہم یہی دعا کرتے رہیں ہر نماز کے بعد، جہاں اور دعا مانگتے ہیں یہ بھی مانگو کہ اللہ آنے والے رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، پھر اس مہینے کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، پھر اس کی عبادات کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. آپ تھوڑی سی دعا مانگ کر تو دیکھو، توجہ تو کرو اللہ کی طرف، دیکھو پھر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. دیکھو حدیث قدسی یاد آ گئی. ایک حدیث قدسی، ایک ہوتی ہے حدیث نبوی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس میں فرمانے کی نسبت سرکار کی طرف ہوتی ہے، اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں فرمانے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرا بندہ اگر ایک بالشت میری طرف متوجہ ہو جائے، دعا میں اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہوتا ہے نا. کوئی میرا بندہ ایک بالشت یعنی تھوڑا سا میری طرف اپنے دل کا دھیان کرتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ذراع کے برابر، ایک بازو کے، ایک گز کے برابر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور بھائی اگر میرا بندہ ایک بازو میری طرف متوجہ ہوگا تو میں 2 بازو، حدیث میں آتا با کا لفظ 2 بازو کے پھیلاؤ کی مقدار، میرا بندہ 1 گز آئے گا تو میں اس کی طرف، میری رحمت اس کی طرف 2 گز متوجہ ہوگی. اور اگر میرا کوئی بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا. اب یہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چند دن باقی ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے، صحت میں برکت دے، تندرستی میں برکت دے. اور یہ جو آ رہا ہے رمضان، جو شہر اللہ، اس مہینے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ رمضان شہر اللہ. اور یہ رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھا. باقی سارے 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اس کا نام رمضان اللہ نے رکھا. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ تو لوح محفوظ پہ ہی اللہ نے لکھ دیا تھا، قرآن کے نزول کے وقت ہی لکھ دیا تھا کہ اس کا نام جس میں میں قرآن نازل کروں گا رمضان کا مہینہ ہوگا. تو بھائی اس مہینے
آج سے تیاریاں شروع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے سے استقبال کی تیاریاں کرتے تھے. ہم اپنے گھروں کو بھی نیکیوں کا گہوارہ بنائے. 11 مہینے جو نافرمانیوں کا اڈا بنا ہوا تھا ہمارا گھر, ہماری آفس, ہماری دکان, ہماری مارکیٹ, کوشش کرے کہ اب وہ گناہوں سے پرہیز کر لے. جو آلات ہیں گناہ کے ان کو ایک طرف رکھ دے, قرآن کریم کو سامنے لے آئے, اپنے ہاتھ میں رکھ لیں, قرآن کو اپنی جیب میں رکھ لیں, سینے میں. لوگوں کو اللہ نے تو سینوں میں بھی جگہ بنائی ہوئی ہے. معجزہ ہے قرآن کریم کا, ورنہ اتنی موٹی کتاب 30 پارے, لاکھوں آیتیں سینے میں. کوئی کتاب اس طرح حفظ کر کے دکھائے نہیں کر سکتا. لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں. ہمارے جج صاحب تو کہتے ہیں نا جی کوئی فرق نہیں پڑے گا, مرزائی پھیلاتے رہیں تفسیر کی کتابیں تحریف کر کے اور اس کی جو ملاوٹ کر کے جو چاہے اشاعت کرتے رہیں, قرآن کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے جو کہا ہے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں. بھی اللہ تو کہتے ہیں میں رزق دینے والا ہوں, گھر بیٹھ جاؤ اپنی کرسی چھوڑ کے, دیکھتے ہیں کہاں سے تنخواہ ملتی ہے تمہیں. یہ دارالاسباب ہے, اللہ نے سبب پیدا کیے ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہوتا ہے یہ سبب ہے. یہاں حفاظت کرنی پڑے گی.